بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ آج کی اس مجلس میں ہم ذکر کے بارے میں، اللہ کے ذکر کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ ذکر کے بارے میں عام طور پہ معروف بات یہ ہے کہ اللہ کرنا، سبحان اللہ، الحمد للہ، یہ ذکر ہے۔ اسی طرح اور بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اونچی آواز سے، بلکہ اب تو واللہ عالم رواج بن گیا ہے کہ لوگ لاؤڈ سپیکر پہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آج کی اس مجلس میں ذکر کے بارے میں مختلف انداز سے 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذکر اللہ کی سب سے اعلیٰ صورت نماز ہے، اور نماز ہی اصل میں ذکر اللہ کی جان ہے۔ اللہ کے ذکر کی کوئی صورت نماز سے بہتر نہیں۔ نماز جس قدر بہتر ہوگی اتنا ہی بندہ اللہ کو یاد رکھ سکے گا۔ اللہ کے قرب کے لیے نماز سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے نماز کو مومنین کی معراج کہا گیا ہے۔ اللہ کی یاد کو دل میں اچھی طرح بٹھا دینے کے لیے نماز کو بہتر سے بہتر طریقہ پر پڑھنا چاہیے۔ ذکر کی دوسری اہم صورت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کے احکام اور ہدایات کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت جس قدر یہ دھیان رہے گا کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ مالک کائنات کا فرمان ہے، اسی قدر دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس قدر کوئی شخص سمجھ کر پڑھے گا اسی قدر اس کے اندر اللہ سے تعلق والی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص زیادہ سمجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو وہ کم سے کم قرآن پاک کے ترجموں سے کچھ نہ کچھ مطالب جاننے کی کوشش کرے۔ اگر قرآن پاک پڑھتے وقت زیادہ پڑھنے کے بدلے تھوڑا پڑھا جائے اور اسے ترجموں کی مدد سے سمجھنے کی برابر کوشش کی جائے تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے وہ حصے جن میں لوگوں کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے وہ زیادہ اچھا ہے ان کو پڑھنا اور سننا اور سمجھنا۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ حقیقت میں تو ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا المؤمنون، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ ہم عام لوگوں کے لیے ہی قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی وہ باتیں جن کو پڑھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو اور جن کے سمجھنے کے بعد دل سے غفلت کے پردے اٹھنے لگیں، عام طور پر بہت سادہ زبان اور بڑے سیدھے سادے انداز میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ تو ہر شخص جو ہے یہ قرآن پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ علماء نے بہت محنت کی ہے اور اب تفاسیر، تراجم جو لکھ دی ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ انسان، ہر شخص اس سے، انسان نہیں، مسلمان نہیں، ہر شخص اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ معمولی اردو لکھا پڑھا شخص بھی اگر توجہ اور غور کرے تو وہ انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ سورہ قمر میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی سوچنے والا جو اس بات کو سامنے رکھ کر کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں یہاں یہ بات غلط ہے کہ مطلب جانے بغیر اس کا پڑھنا ہی بیکار ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بہرحال مفید ہے،
اور اس سے بھی انسان کو جو ہے بڑا ثواب ملتا ہے اور اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کا اثر تو 100 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی بڑی تاکید کی ہے اور بڑا اجر بیان کیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے افضل ذکر اس کو قرار دیا ہے۔ بہت سے عالموں نے قرآن پاک کے بڑے اچھے اچھے ترجمے کیے ہیں، اور اس دولت سے فائدہ اٹھانا ان لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے جو عربی نہیں جانتے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی یاد ہر دم دل میں تازہ رکھنے کے لیے تلاوت قرآن بے حد ضروری ہے۔ نماز کے بعد ذکر اللہ کی سب سے بہتر صورت یہی ہے۔ تلاوت قرآن سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کئی باتیں ضروری ہیں۔ مثلا قرآن پاک کو پورے ادب و احترام سے یہ ذہن نشین کر کے پڑھا جائے کہ یہ دونوں جہاں کے فرما روا کا کلام ہے اور اس نے اپنے کرم سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ نمبر 2، پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں جن کاموں کے کرنے کا ذکر ہو ان کے بارے میں اپنا جائزہ لیا جائے اور ان کے کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان کے بارے میں اپنا جائزہ لیا جائے اور ان سے بچنے کا پختہ عہد کیا جائے۔ قرآن پاک اسی لیے نازل ہوا ہے اور جو شخص اسے پڑھ رہا ہے اسے یقین کرنا چاہیے یہ سب باتیں اسی سے کی جا رہی ہیں۔ نمبر 4، قرآن پاک میں آخرت کا بہت ذکر ہے۔ اسے خوب غور سے پورے یقین کے ساتھ دل و دماغ میں بٹھا بٹھا کر پڑھنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں ایک بہت خوبصورت مکالمہ ہوا ہمارے اس صدی کے امام اور مجدد اور ایک عام آدمی جو آخرت کے بارے میں بہت پختہ یقین نہیں رکھتا تھا، تو ان نے پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، مر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر مر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، پھر تو آپ بھی بچ جائیں گے اور ہم بھی بچ جائیں گے، اور اگر مر جانے کے بعد حساب کتاب ہوا پھر ہم تو بچ جائیں گے اور تم مارے جاؤ گے۔ اور فرمانے لگے کہ دیکھو، آخرت کے حساب کتاب اور آخرت کے بارے میں عقیدہ ہونے نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے ان کی زندگی، عمومی زندگی دیکھیں، پرلے درجے کے شرابی، زناکار، اور یہ جو بڑے بڑے ملکوں میں اس وقت یورپ امریکہ میں لوگ جانے کے خواہش مند ہیں اور شاید وہ نہیں جانتے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور زنا کا یہ عالم ہے کہ ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا جب تک کسی لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کچھ عرصے تک کے لیے جنسی تعلق قائم کرتے رہیں اور پھر چاہیں تو شادی کر لیں، ورنہ بس وہ سارا کام ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نہ ہو تو وہ معاشرہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ اور بندی جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے ان کو۔ چنانچہ آخرت کے جو ماننے والے ہیں وہ شراب سے بھی دور رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی، پھر آپ نے پہلے مرحلے پر اللہ کا حکم سنایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز میں داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے شراب نہ پئیں اور اس وقت وہ پاک صاف ہوں، اور اس کی انتہا اس وقت ہوئی جب اللہ کا حکم آ گیا کہ شراب کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت یہ تھی کہ جس کے منہ میں گھونٹ تھا شراب کا اس نے وہ بھی تھوک دیا، اور ان کے پاس جو مٹکوں کے مٹکے شراب بنی ہوئی رکھی تھی، ان نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو کافروں کو بیچ دیں، نہیں، بلکہ ان نے وہ شراب گلیوں میں بہا دی، اور وہ شراب گلیوں میں ایسے بہہ رہی تھی جیسے کہ نہر بہہ رہی ہو۔ تو
زندگی کا یہ فرق ہے، آخرت کے ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر زندگی کا تصور ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ چنانچہ آخرت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور جب دوزخ کا ذکر آئے تو اس کی پناہ مانگی جائے، جب جنت کا ذکر آئے تو اس کو دل میں اس کی خواہش کی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ جنت کی میں جگہ دے دے اور دوزخ سے بچا لے۔ قرآن پاک میں پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا ذکر بھی بار بار آیا ہے۔ ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کاموں سے بچنے کا عہد کرنا چاہیے جس کے باعث یہ قومیں تباہ ہوئیں۔ بڑی بڑی قومیں آئیں، آل سمود، آل لوط، آل ابراہیم، آل موسیٰ، آل فرعون، آل کتنے ہی بڑی قومیں ہیں دنیا میں، اور انہوں نے کیا کیا کام، بڑے بڑے کام کیے۔ اہرام مصر کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی اب تک کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں کیسے وہاں پر رکھے گئے۔ اور جو آل سمود کے جو ان نے پہاڑوں میں گھر کھود کھود کے بنائے اور تراش کے بنائے، اتنے مضبوط، آج بھی وہ موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ موجود ہیں وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے طور پر کس طرح ان کو پھٹکار پڑی اور وہ ختم ہو گئے، لیکن ان کی نشانی جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں۔ تو ان قوموں میں جو برائیاں تھیں، مثلا کم تولتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے یا فراڈ کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، تو ہم بھی غور کریں کہ کہیں ہم تو ان برائیوں میں ان برائیوں کا شکار نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ہم اس سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے بچائیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام، ان کے ساتھیوں اور اہل ایمان کے کارنامے، حالات اور صفات بیان ہوئے ہیں۔ انہیں غور سے پڑھیں، ان کو برابر اپنے سامنے رکھیں اور ان کی پیروی کا عہد کریں۔ اسی طرح بہت سارے مواقع پر صبح سے شام تک زبان کے حوالے سے زبان سے ذکر کرنے کی بھی بہت ساری چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ مثلا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ انسان موحد ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک طرح سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے آدمی کا، وہ نئے سرے سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ یہ ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ زبان پہ ذرا ہلکا ہے اگرچہ، لیکن میزان میں آخرت میں یہ بھاری ہوگا۔ یہ کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ۔ یہ وہ اذکار ہیں جو ہم پہلے ہی کرتے ہیں، لیکن اب ہم اس کو شعور کے ساتھ جب کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ سونے سے لے کر، اسلام کے مطابق دن کا آغاز شام سے ہوتا ہے، مغرب سے ہماری تاریخ جو ہے وہ بنتی ہے۔ شمسی کیلنڈر میں تو یہ دن سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رات سے ہوتا ہے، بلکہ وہ رات کو 12 بجے ان کا ہوتا ہے۔ تو آپ رات کو سوتے تھے تو ذکر کرتے تھے، سونے کے اذکار آپ نے بتائے ہیں، دعا پڑھتے تھے، بسم کا اللہم انی اموت و احیا۔ اسی طرح آپ سونے کے وقت 4 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ الاخلاص، 4 بار تیسرا کلمہ، 3 بار درود شریف اور 10 بار استغفار پڑھتے تھے۔ اور بہت سارے اور اذکار ہیں، یعنی ایک صاحب درس قرآن کے دوران کہنے لگے کہ رات کو خواب عجیب آتے ہیں اور ڈر سا لگتا ہے، تو مولانا اسلم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہم المفلحون تک پڑھا کرو، آیت الکرسی
ایک آیت شروع کی اور دو آیات آخر کی ملا کر پڑھا کرو، اور آخری رکوع سورہ بقرہ کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پڑھا کرو، تو اس سے برے خواب نہیں آئیں گے، ڈرونے خواب نہیں آئیں گے، اور آپ اچھی نیند سوئیں گے۔ رات کے وقت اور صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کا پہلا رکوع کی 10 آیات پڑھتے تھے۔ سورہ یاسین کا پہلا رکوع صبح و شام پڑھنا، اور سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو معمول تھا، اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص یہ رات کو پڑھ کے سوئے گا تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے سفارش کرے گی۔ اس طرح 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، یہ وہ صورتیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً کہی ہیں کہ ان سے انسان شیطان اور جو جادو اور اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے ہیں ان سے آدمی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ والعصر چھوٹی سی صورت ہے، اور انا اعطیناک الکوثر بالکل چھوٹی سی صورت ہے۔ الہاکم التکاثر، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ چند صورتیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی ہیں کہ شام کے وقت اور صبح کے وقت انسان جو ہے پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔